بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پینے کے آداب نمبر 1، بسم اللہ پڑھنا۔ حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ 3 سانس میں پانی پی رہے ہیں اور شروع میں بسم اللہ پڑھ رہے ہیں۔ آداب نمبر 2، ٹھنڈا اور میٹھا پانی پینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا اور ٹھنڈا مشروب بہت پسند تھا۔ آداب نمبر 3، دیکھ کر پینا۔ آداب نمبر 4، اگر مشروب میں مکھی گر جائے اور اس کو پینا چاہے تو پہلے مکھی کو ڈبو کر نکال پھینکنا اور پھر پینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کے پینے میں مکھی گر جائے تو اسے ڈبو کر نکال دے، اس لیے کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے میں علاج یعنی دوا ہے۔ آداب نمبر 5، بیٹھ کر پینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی کھڑے ہو کر پانی نہ پیے، اور اگر کوئی شخص بھول جائے تو وہ قے کر لے۔ نوٹ: بیٹھنے کا موقع نہ ہو تو کھڑے ہو کر پینے کی گنجائش ہے۔ حضرت نزال بن صبرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کے چوک کے پاس تشریف لائے اور وہاں کھڑے ہو کر پانی پیا اور فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا جیسا کہ تم لوگوں نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا۔ نوٹ: محدثین نے اس روایت کو ضرورت کے وقت پر محمول فرمایا ہے۔ آداب نمبر 6، داہنے ہاتھ سے پینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی جب پیے تو داہنے ہاتھ سے پیے، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ آداب نمبر 7، 3 سانس میں پینا۔ حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ 3 سانس میں پانی پیتے تھے۔ آداب نمبر 8، برتن میں سانس نہ لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے۔ آداب نمبر 9، برتن کے ٹوٹے ہوئے کنارے سے پانی نہ پینا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے ٹوٹے ہوئے کنارے سے پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ آداب نمبر 10، مشکیزہ، اسی طرح بوتل منہ سے لگا کر نہ پینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے کے منہ سے پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ آداب نمبر 11، برتن میں پھونک نہ مارنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروب میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ آداب نمبر 12، سانس لیتے وقت برتن کو منہ سے دور رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب تو پیالے کو اپنے منہ سے دور کر دے، پھر سانس لے۔ آداب نمبر 13، پینے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد بیان کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کو اس بات کو پسند فرماتے ہیں، بندے کی اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ کھانا کھائے تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد بیان کرے، یا پانی پیے تو اس پر حمد بیان کرے۔ آداب نمبر 14، پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ حضرت ابو جعفر مرسلا نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنی رحمت سے نہایت میٹھا اور شیریں وافر مقدار میں پانی پلایا اور اسے ہمارے گناہوں کی وجہ سے کڑوا اور کھارا نہیں بنایا۔ آداب نمبر 15، دودھ یا دودھ سے بنا ہوا مشروب پیتے وقت اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ سبحانہ وتعالی کوئی کھانا کھلائے تو چاہیے کہ وہ کہے، اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے بہتر کھلا، اور جس کو اللہ سبحانہ وتعالی دودھ پلائے وہ کہے، اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں اور بھی دودھ پلا۔ آداب نمبر 16، دودھ اسی طرح ہر چکنی چیز پینے کے بعد کلی کرنا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم دودھ پیو تو کلی کرو، اس لیے کہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ آداب نمبر 17، متعدد افراد کو ایک برتن میں مشروب پیش کیا جائے تو داہنی طرف والے کو دینا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی سے ملا ہوا دودھ لایا گیا اور آپ کی داہنی طرف ایک دیہاتی صحابی تھے اور بائیں طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرما کر دیہاتی کو دیا اور فرمایا داہنی طرف والا مقدم ہے۔ آداب نمبر 18، داہنی طرف والے کے علاوہ کو دینا ہو تو اس کی اجازت سے دینا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پینے کی چیز لائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے نوش فرمایا اور آپ کی داہنی طرف ایک نوعمر لڑکا تھا اور بائیں جانب بڑے صحابہ تھے، تو آپ نے بچے سے فرمایا کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں ان کو دے دوں؟ تو بچے نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں آپ کی طرف سے ملنے والے اپنے حصے میں کسی کو ترجیح نہ دوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ آداب نمبر 19، پلانے والے کا سب سے آخر میں پینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک لوگوں کو پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ سبھی میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سیاکار کو بھی تمام سنتیں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے لیے بھی امت کے لیے بھی سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام امت کو یہ توفیق دے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کو چن چن کر، ایک ایک سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر زندہ کرے، ان پر عمل کرے۔ یہ ہمارا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے نہ جانے کتنی کتنی تکلیفیں برداشت کی، اپنے اوپر پتھر کھائے، اپنی جوتیوں کو، نالین مبارک کو خون سے رنگین کیا، یہاں تک کہ اپنے آبائی وطن کو چھوڑا کس کی خاطر، یہاں تک کہ شیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہے، ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا، یہاں تک کہ بہت پریشانی آئی ہمارے خاطر۔ تو ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اپنی زندگی بنائیں اور اس پر عمل کریں، اور نمازوں کا اہتمام کریں۔ نمازوں کے بعد پہلے بعد میں جو سنتیں ہوتی ہیں ان کا بھی اہتمام کریں۔ کھانے میں، پینے میں، چلنے میں عمل کرنا بڑا آسان ہے، عمل کرنا بڑا آسان ہے، صرف نیت بدلنی ہے، ارادہ کرنا ہے۔ کھانا آدمی کھا رہا ہے، بیت الخلاء میں آدمی جا رہا ہے، پانی بھی پی رہا ہے، گھر میں داخل بھی ہو رہا ہے، اگر نیت کر لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے داخل ہوتے تھے تو آپ ایسے داخل ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھانا کھاتے تھے تو آپ اسی طرح شروع کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے بیت الخلاء کے اندر جاتے تھے تو آپ بھی اسی طرح جانا شروع کر دیں۔ تھوڑا سا ارادہ کرنا پڑے گا تو عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کریں کہ اللہ عمل کرنا آسان فرمائے، اور خود سے بھی کوشش کریں اللہ ہم سب سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتیں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔